سن لو قریشیو توڑا کدھر تیان ہے، جان نبی دا رکھا رب رحمان ہے، دشمن ہو جائے باویں سارا جہان ہے، راکی ہے صدا اسنو رب رحمان دی، جھوک مدینے والے احمد سلطان دی، جھوک مدینے والے قتل ارادے کیتے مکی سرداران نے، مارن دی نیت اتے آئے کئی واران نے، پتھر بھی ریڑے اتوں کئیاں سرداران نے، رب بچایا پیش کسے دی نہ جان دی، جھوک مدینے والے احمد سلطان دی، جھوک مدینے والے۔ سانو ٹائم عنایت فرمایا اور ساڑھے کو تشریف لے آئے، اللہ پاک قاری صاحب نو صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اور زیادہ قرآن پاک دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ صاحبزادہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ماشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصلہ آباد کے صدر میرے برادر محترم حضرت مولانا محسن حمید صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، دوستو احباب سمیت آئے، اللہ پاک تشریف آوری قبول فرمائے۔ ہم تواڈے سامنے بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، شان مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا أحدا صمدا متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام. نشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حميدا محمدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا. نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أسوتنا وقدوتنا وأروتنا محمدا حبيبنا وطبيبنا ولبيبنا وأديبنا محمدا طبيبا وحبيبا ولبيبا محمدا أمينا ومبينا وكريما محمدا شفيقا أشفقا محمدا كريما أكرما محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله. نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا محمدا سيدنا وسيد عباداتنا محمدا سيدنا وسيد شرافاتنا كراماتنا إماماتنا إناباتنا
صفاتنا قیاداتنا محمدن ذا علم و حلم محمدن ذا عزم و نظم و رسم و جسم محمدن ذا جسیم و کریم و رحیم و بحر عمیم و در یتیم محمدن سیدنا و مولانا و امامنا و امام القیل والقال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأذدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين قنصرين بنصرين محمدا كاملا أكملا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الدارين محمدا هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا من رأس وحيس وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ويسرى محمدا حسينا أحسنا من لسان وبيان وشان وعنوان وقرآن وفرقان وعلم وإرفان من إيقان وإتقان من دين وأديان من ذهن وأذهان من وطن وأوطان محمدا حسينا أحسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من ليل ونهار محمدا كاملا أكملا من ذكر وفكر من هنين وبدر من صبر وشكر من ظهر وعصر من عشاء وفجر محمدا كاملا أكملا
من تحریر و تقریر و تبشیر و تنذیر و تاثیر محمدا کاملا اکملا من تکمیل و تنزیل و تعمیل و ترتیل محمدا حسینا احسنا من جمال و جلال من قول و قال محمدا کاملا اکملا من مثال و امتصال و ارتحال و ارتجال و انتقال محمدا امامنا و امام الحسن والجمال اما بعد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل صد احترام اہل علم علماء کرام قراء اعظام ذی وقار معززین علاقہ حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں باوقار با پردہ با حیا با شرم با عزت لائق صد احترام ماں بہنوں بیٹیوں سب تو پہلے مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے التجا ہے درخواست ہے کہ اللہ عرش عظیم دا مالک ساری کائنات تو زیادہ مہربان اے اللہ ساری زندگی اپنے آسمان تو بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرما اللہ زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ قرآن و سنت دے مطابق عملی طور تے گزارن دی توفیق عطا فرما اور میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان سے فرما میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ربیع الاول دا مہینہ ہے بر صغیر دے اندر پاکستان و ہندوستان دے اندر بر صغیر دے اندر اس مہینے دے اندر کچھ لوگ جشن مناندے نے کچھ لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات مناندے نے قسموں قسم دیاں تقریبات ہوندیاں نے اپنے اپنے ذوق مسلک سوچ اور فکر دے مطابق اس ربیع الاول دے مہینے دے اندر کوئی ولادت منا رہا ہے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوم وفات منا رہا ہے میرے انتہائی قابل قدر اہل علم علماء کرام بیٹھے نے دین اسلام دے اندر نہ کوئی سوگ دا دن ہے نہ کوئی جشن دا دن ہے دن مناونا اسلام دے اندر خوشی اور غمی دا دونوں نہیں ہے
اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اگر دن مناونا ہوندا تے یہی ربیع الاول دا مہینہ ہے 610 عیسوی ہے 571 عیسوی نو اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے 9 ربیع الاول میں تشریف لے آئے. اور بعض لوگوں کا اس کے اندر بھی اختلاف ہے اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس دے بارے مولانا احمد رضا خان صاحب فرماندے کہ انہوں دی ہر وقت نگاہ لوح محفوظ تے لگی ہوئی. ملفوظات دے اندر انہوں نے کیا فرمایا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ہر وقت نگاہ لوح محفوظ تے ہے. جو بھی وہ بات کر دینے وہ لوح محفوظ تو دیکھ کے کر دیں. جو بھی بات کر دیں لوح محفوظ تو دیکھ کے کر دیں. تے جیڑی گل لوح محفوظ تے لکھی ہو غلط ہو سکتی؟ بولو جمعے دے خطبے تے نہیں آئے بیٹے وہ بات غلط ہو سکتی نہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب فرماندے نے کہ پیران پیر تے دستگیر تے غوث اعظم تے جنہاں دے حکم تو بغیر سورج بھی طلوع نہیں ہوندا انہاں دی نگاہ ہمیشہ لوح محفوظ تے ہے. تے پیران پیر فرماندے نے میں لوح محفوظ تے ویکھیا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی 10 محرم نو ہویا. کدوں ہویا؟ 10 محرم نو. میں تو کوئی تبصرہ نہیں کردا. مولانا احمد رضا خان صاحب یا انہاں دے منن والے دس سکدے ہیں یا بابے نو غلطی لگ گئی ہے یا مولانا احمد رضا خان نو غلطی لگ گئی. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تحقیقی قول دے مطابق 9 ربیع الاول نو ہے بروز سوموار ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اور جدو پیدا ہونے میری بات تے غور کرنا اس وقت محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا اگر ایام مناونا اسلام دے اندر ہے تو پھر سب تو بڑا عزت والا وہ دن ہے جس دن محمد بن عبداللہ 40 سال تک مکے دی سرزمین دے اندر اس دا تعارف محمد بن عبداللہ نال ہے. یہی 610 عیسوی ہے 9 ربیع الاول ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر تے پہلی وحی 9 ربیع الاول نو نازل ہوئی ہے. امام الانبیاء نو نبوت دا تاج 9 ربیع الاول نو منایا گیا ہے. حضرات دن وہ بھی بڑا بہتر ہے سب تو اچھا ہے جس دن اللہ دے رسول پیدا ہوئے. لیکن اللہ دے رسول پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ ہے. مسلمانوں واسطے تو سب تو بڑا قیمتی دن ہے سب تو زیادہ عزت والا دن ہے جس دن محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ بن رہے نے. وہ دن 9 ربیع الاول ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر جس دن محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بن رہے نے. محمد بن عبداللہ کو رحمت للعالمین بن رہے نے. محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین بن رہے نے. محمد رسول اللہ کو میرا پیارا پیغمبر محمد بن عبداللہ تو آج سید الاولین والآخرین بن رہے ہیں. اے محمد بن عبداللہ آج محمد رسول اللہ سید الاکرمین والآخرین بن رہے ہیں. اے محمد رسول اللہ جو پہلے محمد بن عبداللہ ہے آج بشیرم و نذیرہ بن رہا ہے. اے وہی محمد بن عبداللہ ہے جو پہلے محمد بن عبداللہ ہے آج اللہ دا پیارا پیغمبر سراجم منیرہ بن رہا ہے. پہلے لوگ بھی کہتے ہیں یا محمد لیکن جدو نبوت دا تاج پایا ہے اللہ فرمانے خبردار اور محمد نو میں بھی محمد کر کے نہیں چھڑاں گا اور میں محمد کی عزت کروں گا جدو بلاواں گا یا ایھا الرسول کر کے بلاواں گا. سبحان اللہ. اگر دن مناونا ہے دن مناونا ہے اے نعرے میرے مناظر اسلام برادر اسلام مفکر اسلام واسطے جوڑ کے رکھو. بس میں نعرے دا قائل بھی نہیں تے نالے میں اپریشن کرا کے آیا بیٹھا جزاک اللہ. بس میں ہوں توڑے کے ہاتھ بنے نہ ہوں میری تقریر نعرہ نہیں تو سمانا. بات سمجھو
اگر ایام مناونے نے تے کائنات دے اندر اسلامی تاریخ سب تو بڑا عزت و عظمت والا دن ہے جس دن اللہ دا رسول صرف محمد بن عبداللہ نہیں اج کائنات دا امام الانبیاء بن رہا ہے، سید الاتقیاء بن رہا ہے، سید الرسول بن رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے محمد بن عبداللہ نو اج محمد بن عبداللہ نہیں اج حامل لوائے حمد بنا چھوڑے ہے۔ یہ نبوت کا دن ہے جس دن اللہ نے سنے محمد رسول اللہ نو جنت کا مالک بنا چھوڑے ہے۔ یہ دن ہے نبوت کا دن جس دن مالک کی کائنات نے لوح محفوظ تے رکے ہوئے قرآن کو محمد دے علم نشرہ دے سینے تے نازل کیا۔ اگر دن مناونا ہے تو پھر دنیا دے اندر اسلام دے اندر نبوت تو بعد سب تو بڑا خوشی دا دن وہ ہے جس دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح پہ کر دے۔ وہ مکہ جس جو اللہ دے رسول ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کر دے ہوئے ہیں، اللہ دے رسول نے بیت اللہ دی طرف منہ کیتا ہویا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو نے آپ نے فرمایا بیت اللہ او مکے دی سرزمین میرا دل نہیں کردا تینوں چھوڑن، میرا دل نہیں کردا۔ بچپن گزرے میرے پیارے پیغمبر دا جنہ گلیاں وچ میرا رسول کھیلدا ہویا جوان ہویا ہے، وہ اللہ دی بیت اللہ والی سرزمین اللہ دے پیارے پیغمبر دی اکھاں آپ دیدہ نے آپ رو رہے نے اور فرما رہے ہیں بیت اللہ میرا دل نہیں کردا تینوں چھوڑن نو، پر میری قوم میں تے رہن نہیں دیندی۔ وہ مشکل گھڑیاں اللہ دا پیارا پیغمبر آج 8 سال بعد اس بیت اللہ دے اندر فاتح بن کے آیا ہے۔ آج مکہ دی سرزمین فتح ہو چکی ہے۔ وہ میرے پیارے پیغمبر دے دندان مبارک توڑنے والے، میرے پیارے پیغمبر دی اتے اٹھاں دیاں اوجھڑیاں تے گندگیاں سٹن والے، میرے پیارے پیغمبر دے چہرے تے تھکن والے، میرے محبوب پیغمبر دے گھر وچ گندگیاں سٹن والے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ سارے سر نگوں ہوئے کھڑے نے، سر جھکا کے کھڑے نے، 10,000 دا قدوسیاں دا لشکر موجود ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جس نو بیت اللہ وچ آج نماز کو نہیں سی پڑھن دیندا، آج بیت اللہ دی چابی میرے محمد رسول اللہ دے پاس ہے۔ رب کعبہ دی قسم اگر اسلام دے اندر جشن ہوندا، اسلام دے اندر کوئی دن خوشی دا مناونا ہوندا تے فتح مکہ دے دن تو بہتر دن کوئی نہیں۔ آئیے اس تو بھی بڑا عظیم دن ہے، حجۃ الوداع دا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین دی تکمیل دی خاطر، جس شریعت دی خاطر اللہ دے رسول نے وطن چھوڑیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر رسول اللہ دے گھر والے تے تبرہ کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر آپ دے بستر نو آلودہ کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر نبی دیاں بیٹیاں تے تشدد کیتا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر سمیہ تو اٹھا میں چیری گئی ہے، جس دین اسلام دی خاطر حضرت عمار کو پانی میں ہوتے دیتے گئے ہیں، جس دین اسلام دی خاطر حضرت بلال آگ دے انگارے تے تڑپدا پیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر خبیب دے گلے وچ پھندا پایا گیا ہے، جس دین اسلام دی خاطر میرے نبی دے چاچے سید الشہداء کو میاں مسلا کیتا گیا ہے، شہید کیتا گیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم آج حجۃ الوداع دا دن ہے۔ اللہ فرماندا نا سونا تیری 23 سال دی محنت اج رنگ لئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او سونیا اج جو مبارک دا دن ہے، 23 سال جس دین تے تو محنت کیتی ہے، میں تیری شریعت اج آسمان تو مکمل کر چھوڑی۔ اگر ایام مناونے ہوندے تو اس تو بڑا خوشی دا دن کوئی نہیں کہ وہ شریعت جڑی آدم علیہ السلام تو چل دی آئی 1,24,000 پیغمبروں تو گزری مگر مکمل نہ ہو سکی، آج وہ شریعت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مکمل ہو چکی ہے۔ پھر بھائیو اسلام دے اندر جشن نہیں، نہ کوئی حزن و ملال دا دن مناونا جائز ہے۔ اگر حزن و ملال دا دن کوئی مناونا جائز ہوندا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے تو صحابہ رو رہے نے، نبی دی وفات تے سیدہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں، نبی دی وفات تے ازواج مطہرات دے اکھاں وچوں آنسو نے، نبی دی وفات تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مہاجرین و انصار غم زدہ نے۔ لیکن اس تو بھی بڑا زیادہ مصیبت اور غم والا دن ہے غزوہ احد دا، جس دن اللہ دے رسول اپنے چچا مبارک دی لاش تے آئے نے، لاش پہچانی نہیں
نہیں جا رہی، اکھاں نکال دیتیاں گئی نے، ہونٹ کٹ لے گئے نے، زبان کٹ لی گئی ہے، دانت توڑ دیتے گئے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں رہے کہ میرا چاچا کہاں ہے، کون ہے، لاش مسرا ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام دی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا نے آپ نے ہاتھ اٹھائے اپنے بھائی حمزہ دے انگلیاں دے پوریاں کو پہچانیا، کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈے چاچے دی لاش مبارک ہے۔ رب کعبہ دی قسم میرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو نے، نبی دی وفات تے دنیا روئے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہے کہ جس دی وفات تے میری نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ رہے نے، اور آپ فرما رہے ہیں اتنے غم زدہ نے، لَأَقْتُلَنَّ سَبْعِينَ مِن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، جب تک میں 70 قریشی سردار دا قتل نہیں کر دیں گا میں محمد دا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اتنا غم والا دن ہے، اگر کوئی دنیا تے غم والا دن مناونا ہوندہ، دنیا دے اندر کوئی افسوس و مصیبت والا دن مناونا ہوندہ، تو پھر اسلام دے اندر غزوہ احد منایا جاتا۔ توجہ کرنا، اسلام دے اندر نہ وفات دا یوم وفات ہے، نہ اسلام دے اندر یوم ولادت اور جشن ہے۔ اسلام نے حکم کیا دیتا ہے، اللہ نے، نبی نے، قرآن نے، اللہ نے اس امت کو حکم کیا دیتا ہے، جشن نہیں منانا، میرے نبی دی دعوت اور مشن کو اپنانا ہے۔ آئیے قرآن سنیے، جشن نہیں، مشن پیغمبر ہے۔ پیغمبر دا مشن کیا ہے، میں تمہیں قرآن سنانا ہے، اور میں پہلے معذرت پہ کرنا، میں جمعہ پڑھانا جمال مصطفیٰ نلکا کو حالہ برادر بھائی احسان الہی اولک صاحب مسجد دے اندر، تو میں پہلے دن انہوں نے آکے کہ میں قرآن پڑھ سکنا، میں نے شعر و شاعری تے نعتاں نظماں دیاں کوئی نہیں، تو میں رکھا جیا ہاں کہ سریکی دا دیہات دا بندہ، اللہ رب العزت مینوں بھی تانوں بھی سب نو پوری کائنات دے مسلماناں نو قرآن مجید تے اور نبی اکرم دی سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی دا مشن کیا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ رب کائنات فرماندنو جند جیویو میرا یارا، کائنات دا سردارا ہے، کل انہوں دس جو میرا مشن کے آئے، میں محمد رسول اللہ کڑے مشن تے آیا، میری دعوت کے آئے، میرا راستہ کے آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن کل ہازی سبیلی، او لوگو آؤ میں تم دساں میرا کیڑا رائے، میں کس راستے تے چلان واسطے آیا، کیڑا مشن لے کے آیا ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرا مشن کیا ہے کہ میں لوگوں اللہ دی طرف بلاؤن واسطے آیا، ادعو الی اللہ۔ جے کوئی بندہ دا یار مینوں عزت چاہی دیئے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو الی اللہ، آ میں تینوں دساں تینوں عزت کیڑے دروازے تو مل دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر، سونا پاک پیغمبر دی دعوت کیا ہے، پوری کائنات انسانیت نو اللہ دے دروازے تے لائے کے آنا، اوراں دے دروازے کو ہٹا کے زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ جے کوئی آدھا یار مینوں پتروں دی لوڑ آئی، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے ادعو الی اللہ، آمد تینوں اس اللہ دے دروازے تے لے کے جاواں، یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ آج پتروں دی لوڑی تا ادعو الی اللہ، میں
میں تینوں اس اللہ کو لے کے وینا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات آج تو پتر لینے نہیں ادعو الاللہ میں تینوں اللہ دی طرف بلینا جڑا توڑے وچوں بیویاں توڑیاں بنا کے تے وقت توڑے میل ملا وچ پتر تے پوتریاں والا بنا دیندہ ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ میں اللہ دی طرف بلان واسطے آیا جے کوئی آدھا یار میں بڑا اوکھا ہویا کھنا میں بڑا پریشان آئے میں نو بڑے دکھ تے تکلیف ہیں بڑیاں بیماری ہیں میں کڑے پاسے جاواں اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا مردیاں ول نہ جاویں پہ آئے اور کائنات دے ملہ پیراں ول نہ جاویں کائنات دے تویزاں دھاگیاں ول نہ جاویں کائنات دے جیندیاں مویاں ول نہ جاویں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ میں تینوں اس اللہ دے بوئے تے لائے کے جاواں جڑا کائنات دیاں ہر مصیبتاں نو دور کرن والا ہے تینوں دا تعارف کراواں مردیاں کولوں منگن والا ہے ادعو الاللہ میں تینوں اللہ دی طرف بلا رہا ہے جڑا مصیبتاں تے پریشانیاں وچوں انجے کڈ لیندا جویں آٹیوں وال نکل جاندا ہے ویکھیا نہیں یونس علیہ السلام والے مچھی دے پیٹ دے اندر ہے نا کوئی جانو سیانو کوئی نہیں کہنوں پتہ کوئی نہیں کیڑی جگہ تے رہندا تے کتھے نہیں رہندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے ادعو الاللہ میں تینوں اس اللہ دا تعارف کراواں جڑا مچھی دے پیٹ چوں باہر کڈن والا یونس علیہ السلام نو وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم اور دنیا دیاں ٹھوکراں کھاون والے میں محمد دا مشن کیا ہے ادعو الاللہ میں ساری کائنات نو اللہ ول بولینا جے تو آکھیں یار مینوں تا اتنے سال ہو گئے مینوں پتر نہیں پیا ملدا میں پتراں دی تلاش دے اندر آئے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ادعو الاللہ میں تینوں اس اللہ کو لے کے جاواں جیڑا 120 سال دی عمر دے اندر بھی پتر دے ونتے آئے تے ڈکیاں پاون والا کوئی نہیں اللہ پاک فرمانے تینوں سناواں قرآن رب کائنات فرمانے میرا زکریا علیہ السلام سڈیندا کھڑا ہے تے آخدا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجا آویا میں تینوں دساں کیوں ودا مولویاں دے بوئے تے تھکے کھانا ہے کیوں ودا پیراں دے درواہاں تے تھکے کھانا ہے کیوں ودا مویاں تے جیندیاں دیاں منتاں کرنا ہے ادعو الاللہ میں تینوں اس اللہ دے بوئے تے لے جاواں جڑا دیندا تے 120 سال دے بعد بڈھڑیاں نو پتر دے چھڑیندا سبحان اللہ سبحان اللہ ادعو الاللہ میں تینوں اللہ والے کے جاواں نبی دا مشن کیا ہے ساری کائنات نو دنیا دے دروازے تو چھڑا کے رب دے دروازے تے لے کے آنا ہے جے کوئی آدھا یار مینوں تے دودھ دی لوڑ ہے میں تے یارویاں نہ دیواں تے مینوں دودھ نہیں ملدا اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ادعو الاللہ میں تینوں اس اللہ دا تعارف کراواں جڑا دودھ دیاں فیکٹریاں بنان والا ہے وَلَأَنَا إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یارویں والے کو دودھ منگنا ہے ادعو الاللہ
میں تینوں اس اللہ کو لے کے جاواں جڑا اللہ گوبر تے میاں خون دے درمیان دے اندر لبانن خالصا سبحان اللہ لبانن خالصا سائغن للشاربین سبحان اللہ ادعو الاللہ اور جیڑی چاہتے بھی تینوں جس قسم دا مسئلہ آ جائے غیر ولنا جا میں محمد دا مشن نہیں ادعو الاللہ یہ تینوں گوشت دی لوڑ پہ گئی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ادعو الاللہ احمد تینوں سے اللہ دا تعارف کروا هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جیڑی شاید بھی لوڑ پہ ونجی ادعو الاللہ میں تینوں اللہ دی طرف بلاؤن واسطے آیا نا ہے میں تینوں غیر دے دروازے تے نہیں جان دیندہ ہے اے مشن ہے میرے محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ یہ تینوں لوڑ پہ گئی سواریاں دی تینوں لوڑ پہ گئی جانوراں دی اللہ پاک فرمانے کہ غیر دے دروازے تے نہیں اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ دی طرف تینوں دعوت دینا ہے اور کیوں غیران دے دروازے تے تھکے کھانا ہے ان والانعام خلقها لکم فیہا دفع ومنافع ومنہا تاکلون رب کائنات دے پاک پیغمبر دا مشن کیا ہے ادعو الاللہ سبحان اللہ یہ کو لفظ یہ ہاتھ سے رکھو ادعو الاللہ میرا مشن کیا ہے کہ میں اللہ وال بلائندہ ہونا اور جشن منامن والے آ تیرا مشن کیا ہے تو تے انہ رب سن دئی نہیں یہ دا مشن کیا ہے اللہ سن دئی نہیں کون نہیں سن دا او جڑا حیو قیوم ہے اللہ دے بارے عقیدہ ہے نا کہ اللہ زندہ ہے عقیدہ ہے کہ نہیں کوئی مسلمان ہے یہ جی ہے جڑا مسلمان بھی ہوئے تے آکھے اللہ تے موت آ گئی سارے اندہ عقیدہ ہے نا اللہ زندہ ہے کسے کو نہیں پوچھ لو اللہ کتھے مولوی آدھا شاہ رگ تو ہی نیڑے کتھے شاہ رگ تو ہی نیڑے ہائے ہائے جیندہ بھی ہے حیو قیوم بھی ہے تے شاہ رگ تو نیڑے بھی ہے تے وقت بھی جنے میری نہیں سندہ تیری سندہ کون ہے جنو بابا کاکی تاڑ موئے ہویا او بابا شہید او بابا فلانا دڑکی شاہ رگ تو نیڑے جیندہ سندہ نہیں تے جنے مویا جڑا او میری ولندہ نہیں آئے میرے نبی دا مشن نہیں اہل حدیثو اہل حدیث رہو اللہ دی قسم مبارک ہوئے اہل حدیث میں جس دے پاس مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ مشن نبی دے نہیں کہ زعفران دے تویزہ نال بیٹھ کے پتر دے رہے بیٹھا کوئی اہل حدیث ناراض تو نہیں ہوندہ پہ اہل حدیث ہیں جی ماشاءاللہ بازے دیہاڑے بن گئے نہیں ہونا اللہ سانو اس وبا کو محفوظ فرما توجہ کیجئے ادعو الاللہ اللہ دے نبی دا مشن کیا ہے میں تینوں اللہ دی طرف دعوت دینا ہائے ہائے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ادعو الاللہ اللہ بصیرت انا ومن اتبانی میری بھی دعوت ادعو الاللہ ومن اتبانی تے جڑے میرے پیروکار تے میرے پیچھے چلن والے صحابیان یا وہابیان انہاں دا مشنی کیا ہے ادعو الاللہ اللہ دی طرف بلانا ہے اللہ دی طرف بلانا ہے اے میاں اللہ
دی طرف میں تے نہیں جاندا اللہ کون ہے کتھے رہندا ہے کیسا نہیں ہے کدی کتنیاں سندا ہے کس ویلے سندا ہے اچا سندا ہے چھکا سندا ہے کہڑے وسیلیاں واسطے نال سندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ادعو اللہ آ میں تینوں اللہ ول لے جاواں ہے میرا اللہ کہو جے ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان اور پوچھنا میں کیویں اللہ نو سڈا اونوں تے میں جاندا کوئی نہیں اونوں ویکھیا کوئی نہیں فرمایا میں تینوں ادعو اللہ اس اللہ دا تعارف کرا چھوڑا تیری زندگی دا سانس اتنا تیرے نیڑے نہیں ہے جتنا رحمت دا کوٹھا اس تیرے نال پایا ہویا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید تیری شہرگ تو نیڑے تے باقی ٹائم دا پوچھنا ہے مولویاں کونوں جاویں تویزاں لیاں کونوں جاویں درگاہ لیاں کونوں جاویں موہیاں جی دیاں کونوں جاویں تینوں کوئی نہ کوئی وقت دین گے مگر میں جس اللہ دی طرف تینوں بلا رہے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان سبحان اللہ ٹائم کوئی نہیں ویلا کوئی نہیں جس ویلے مرضی آوی جیڑی حالت وچ مرضی آوی او تو ٹریکٹراں تے حال چلیندا ودا ہے شور شرابے دے اندر ودا ہے او دوے جسم وی سڈے اگلے آکھن گے میاں پہلے شور بند کر ٹریکٹر بند کر پیچھے سانو اپنی سنا اللہ فرماندا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان او تو ٹریکٹر تے حال وی چلائی رکھ تے مینوں دل دے حال بھی سنائی رکھے میں تے اے بھی نہیں آندا شور بند چکرے تو پانی لا کے ودایا ہے کسی چلیندا پے ہے کہیں چلیندا پے ہے کھال ودا کھٹینا ہے اللہ فرماندا اجیبو دعوت الداعی اذا دعان تو کھال بھی کھٹی رکھ دل دے حال بھی سنائی رکھے او آمد نو کڑے اللہ دا تعارف کرندا پیا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ میں اس اللہ وال سنانا انہیں وال بلاندا پیا ہے وہ کملیا جنوں تو بول کے سنا بھی نہ سکے جنوں تو زبان ہلا بھی نہ سکے دل دے اندر خیال چکرے تو دل چ خیال کرے گا جڑے رب دی میں دعوت دے رہا تیرے دل دے حال نو بھی جان کے تیری ہر ضرورت نو پورا کر دے گا سبحان اللہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ میں اللہ والا دعوت دیندا ہوں میری دعوت اللہ والے آو جے تو آنکھیں میاں میں اللہ والا دعوت تو مینوں دے رہے ہیں سونا محمد رسول اللہ مینوں تے عزت دی لوڑ ہے مینوں عظمت دی لوڑ ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندے ادعو الی اللہ میں تینوں اس اللہ دا تعارف کرینا دنیا دے خزانے وچ عزت نہیں ملدی دنیا دے گدی نشینی وچ عزت نہیں ملدی دنیا دے مال وچ عزت نہیں ملدی دنیا دے دولت نال عزت نہیں ملدی دنیا دے حسب نسب نال نہیں ملدی او عزت دے طالبا ادعو الی اللہ میں تینوں اس بوہے تے جاواں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون عزت چاہنا ان العزت للہ جمیعا ادعو الی اللہ تینوں کیڑی شے دی لوڑ پا بنے کیڑا ہیو جی معاملہ تے دھندا پا بنے تینوں کہیں خیر وال ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں ادعو الی اللہ میں تینوں اللہ وال بولیندا پیا میرے اللہ والا جا جیڑی شے دی لوڑ ہوئی میں اللہ دا پیارا پیغمبر تینوں اس دروازے تے لے کے جانا ہے کہ جن دے دروازے وچ کمیاں کوئی نہیں تے جن دے دروازے تے رحمت ہی رحمت نظر پئی آندی ہے وہ تو گناہ کوں ڈریا کھڑا نا اج مولوی آدا سا گناہگار ہیں اے اج مولوی سکھائی کھلوتا ہے
جی اساں گناہگار ہیں او سچی سرکار ہے، اساں گناہگار ہیں اساں او گناہگار تے او اللہ اللہ دی ذات ہے، ساڈی گناہگاراں دی نہیں سندا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ او تینوں مولویاں کہ گناہگاراں دی نہیں سندا ہے، میں تینوں اج اللہ اس دے دروازے تے لے جاواں جے آپ اعلان کر کے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی ایک ہی جی غلط دسنا جتھے اللہ پوریاں نہ کریندا ہوئے ادعو الی اللہ، میں تینوں اللہ ول لے کے جانا ہے۔ تو آنا میں تے بڑا پریشان ہے، میرا کوئی دنیا تے سجن تے بیلی کوئی نہیں، میرا یار کوئی نہیں، میرا وفادار کوئی نہیں، مینوں تے کوئی ایو جی ذات چاہیے ہے جڑے اوکھے ویلے مینوں کڈ دیوے نا۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ادعو الی اللہ، میں تینوں اللہ دے بوئے تے لے جاواں، تینوں دساں کیڈا مہربان ہے، وہ کتنے اوکھیاں ویلیاں وچوں کڈن والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی جیل دے اندر پہ ہوئے ہیں، نانکے بھی کوئی نہیں، دادکے بھی کوئی نہیں، ابا جان نو بھی پتہ کوئی نہیں، وہ کوئی بولیاں سمجھن والا بھی یوسف علیہ السلام دیاں کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام دیاں سفارشاں کرن والا ہی کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام دے بارے ہمدردی دے بولن والا کوئی نہیں، اے تنہا ہے، قیدی ہے، غلام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ادعو الی اللہ، آو جے تو اوکھا پسیا کھلا تے میں تینوں اس مالک دے بوئے تے لے کے جاواں ہے جتھے پردیس دے اندر ہے یوسف علیہ السلام پیس دیندا جنوں تینوں ادعو الی اللہ۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ فاستجاب لہ ربہ، ہائے ہائے فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن۔ میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ابو طالب کے گھر دعوت ہوئی ہے نا تے صفوان نے تاریخ اور احادیث دی سیرت دیا کتاباں چی اس نے راستے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تھوک دیتا مجھے جڑے اللہ دے پیارے پیغمبر دے گال وچ رسیاں پا کے گھسیٹ دے نے انہاں تے تھوکنا کیا بات ہے؟ یا سیرت دیا کتاباں پڑھو۔ اگلی بات سنی، میں بات ختم کر لگا، میرے بات ماشاءاللہ مناظر اسلام بیٹھنے اور میں نے تیسرا دن آپریشن کرا کے آیا، لیکن میرے بھائیوں دی محبت پیار اور انہاں دا حکم میں حاضر ہو گیا۔ سنیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نو لوگو میرا مشن کیا ہے؟ ادعو الی اللہ۔ اہل حدیث دی دعوت بھی کیا ہے؟ ادعو بولو ادعو الی اللہ۔ اہل حدیث بھی دعوت اللہ وال دیندا ہے، اے کسے غیر وال دعوت نہیں دیندا ہے، اللہ وال بلاندا آؤ لوگو اللہ والا جاؤ، اللہ دی بات من لو۔ رب کائنات فرمانے نا اپنیاں ساریاں منوا، میں تقریر ختم پہ کرنا۔ ادعو الی اللہ، آؤ اللہ والا۔ اللہ پاک فرماندا بندہ تو اپنے سارے دکھ سنائی رکھے، اپنیاں ساریاں سنائی رکھ، میں تیریاں سناؤں گی سی، تیریاں مننا گا بھی سی، تو ساریاں منوا میری ایک من لائے۔ توجہ ہے؟
تو ساریاں سنا میری ایک سن لے، تو ساریاں اپنیاں منوا لے میری ایک من لے۔ اللہ تیری کیڑی حق ہے اللہ دا پاک پیغمبر اللہ پاک فرمانے نے او جند جیویو میرا یارا فاستجیبوا لی، میری ایک من لین اپنیاں ساریاں سنا میں میری ایک سن کے من لین۔ اللہ تیری کیڑی ایک مننی ہے؟ رب کائنات فرمانے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ تو ساریاں سنائی رکھیاں کر، سارے شکوے کیتی رکھے کر، سارے دکھ سنائی رکھے کر، میں دنیا دے قانون تا توڑ دینا، اپنے بوے تے آئے انو کدی خالی نہیں جان دیندہ ہوندا ہے۔ ایک لمبا وقت ہے، سورہ مجادلہ دے ابتدا پڑھ کے ویکھ لائے، ایک بی بی روندی بیٹھی اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے، سونا جی میرے گھر والے نے میرے نال زہار چکیتا ہے، میرے گھر والے نے مینوں ماں بہن نال تشبیہ دے دیتی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں تواڈے دروازے تے آئی ہاں، مینوں ہور دروازہ تے لبدا ہی کوئی نہیں نہ ہے، تو بہتر رحمت والا دروازہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے بی بی لستو حلل حرامن ولستو حرم حلالا، میں اللہ دی شریعت نہیں تبدیل کر سکتا، جیڑا اللہ حلال چا کرے میں انہوں حرام نہیں کر سکتا، جنہوں حرام چا بناوے میں حلال نہیں کر سکتا۔ اے بی بی ترلے کرن دیئے اللہ دا پاک پیغمبر انکار کرن دینے، اے اصرار کرن دیئے انکار پہ کرن دینے، بی بی تھوڑی جی دور گئی ہے انہیں نالی ہو کے تے کیوں نوے میں سمالے کے کائنات نال اپنا رابطہ کرنا ادعو الاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی منن والی خلا اے اللہ ور رجوع چا کرن دیئے تے دیا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعد لکل شیء ما یتوقعو یا من یرجع للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقى والمفزع مالی سوا کرئی بے باب کہیلتن ولا اردد تفائی باب نہ کرو یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو۔ اور دلان دے حال جانن والیا، دلان دے راز جانن والیا، تینوں تو پتہ ہے جو میرے ان سارے بوئے بند ہو گئے، ان کوئی بوہ بھی کوئی نہیں، دنیا تے مخلوق چے رحمت للعالمین دا دروازہ ہی آج اس کو بھی نا امید ہو گئیاں ہے، ان تیرے بوئے تے آئیاں مالی سوا کرئی بے باب کاہیلتن والا اردد تفائی باب نہ کرو۔ ان تیری رحمت دا بوہ کھڑ گئی دی بیان یہ تو نہیں سننا تو میں نو آپ چا دس میں کڑے دروازے تے جا کے اپنے دل دے حال سناواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسے مجلس دے اندر بیٹھے نے، جبریل امین آ جاندے نے، وہی لے کے آئے نے، حکم بعد جو دسے ہے تے پہلے دسے ہے جو جڑا میرے نال تعلق چا جڑیندا ہے میں انہوں کدی خالی نہیں جان دیندا ہے۔ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ او جند جیویو میرا یارا تو نہیں سنیا قد سمع اللہ قول اللتی، اللہ نے یقیناً سن لین گلائیں اس بی بی دیاں تجادلو کا جڑی توڑے نال لڑدی جھگڑ دی کھڑی آئی اصرار کریں دی آئی سونیا میں کتھے جاواں بڑھاپے دے اندر مینوں میرے شوہر نے ماں بہن نال تشبیہ چ دتی ہے، شریعت دا قانون انجاندہ پہ ہے کہ جڑا ماں بہن نال محرمات نال تشبیہ چ دے وے ہمیشہ واسطے حرام ہو جاندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے، اللہ پاک فرمانے نو جند جیوی ہو میرا یارا کائنات دا سردارا قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وقت میں اللہ وال شکایت لائے کہ جس لے آ گئی ہے اللہ پاک فرماندہ واللہ یسمع تحاورکما، سندہ تے میں پہلے بھی کھڑا میں جاندہ تے پہلے ہی کھڑا میں پر اس واسطے چپ کر کے رہا ہے اجا میرے
میرے محمد دے دروازے تے کھڑی ہے، جدا میرے دروازے تے آ گئی میں ساریاں مشکل آسان کر دیاں گا۔ حضرات میں آخری بات، بار بار آخری ہر مولویت ہے، آخری بات ہے، اللہ فرماندہ ساریاں سنا میری حکا سن لائے، ساریاں منوا میری حکا من لائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بس حکا گل میری پلے جبانے، جیڑا کچھ میرا محمد تینوں شریعت دین دے وے انہوں چھوڑے نہ پیا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تے جیڑی چیز تو روکے او دا اصرار نہ پیا کریں، رک جاویں، بس میرے محمد دے پیچھے ٹردا رہ ونے۔ بس تو جتنا گناہگار بھی ہوئے گا، رب کائنات فرمانے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ ہکا گل میری من چاہ میرے محمد وفادار تو بن ونے، یحببکم اللہ، میں تینوں اپنا یار بنا لے ساں، میں تینوں اپنا سجن تے دوست بنا لے ساں۔ یغفر لکم ذنوبکم، میرا وعدہ ہو گیا مصطفیٰ دا وفادار تابعدار تو بن ونے، گناہ دیاں گٹھڑیاں میں صاف کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت سانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سن لو قریشیو توڑا کدھر تیان ہے، جان نبی دا رکھا رب رحمان ہے، دشمن ہو جائے باویں سارا جہان ہے، راکی ہے صدا اسنو رب رحمان دی، جھوک مدینے والے احمد سلطان دی، جھوک مدینے والے قتل ارادے کیتے مکی سرداران نے، مارن دی نیت اتے آئے کئی واران نے، پتھر بھی ریڑے اتوں کئیاں سرداران نے، رب بچایا پیش کسے دی نہ جان دی، جھوک مدینے والے احمد سلطان دی، جھوک مدینے والے